چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مملکت خداداد پاکستان کا اس وقت ویدر اور ماحول بہت خوشگوار ہے. جگہ جگہ بارشیں برس رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، پہاڑوں پر برف باری ہو رہی ہے. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور یہاں ہمارے شہر کراچی میں بھی آج صبح سے ہی موسم یہ خوشگوار ہے، مطلع ابر آلود ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور بارش کی پیش گوئی ہے. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے خیر والا بنائے، نفع والا بنائے، عافیت والا بنائے، سلامتی والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بارش کے مضر اثرات سے محفوظ و مامون فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی. فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں. معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے. بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا
من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اسے پیا مگر تھوڑوں نے. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی. بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے عرض کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر. صدق اللہ العظیم. یا مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے اور اس کی تائید ہے جو اس کے بندوں کو حاصل ہے. انسان بعض اوقات زندگی میں پے در پے مسلسل کنٹینیوسلی لگاتار متواتر مشکلات بیماریوں اور پریشانیوں کے آنے کی وجہ سے ہمت ہار جاتا ہے. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ایک جملہ بولا جاتا ہے نیور گیو اپ. بندے کو جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے ڈاکٹر اقبال کہہ گئے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. انسان بولے کہ میں جو میری زندگی کے سرکمسٹانسز ہیں، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان سے نکل کر کہیں اور چلا جاؤں، تو یاد رکھیے وہاں کے بھی سرکمسٹانسز ہوں گے، وہاں کے بھی حالات ہوں گے، وہاں کے بھی معاملات ہوں گے، وہاں کے بھی مختلف طریقے کی پریشانیاں ضرور ہوں گی. جیسے آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک جو بات چلتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کچھ جو ہے وہ ٹریول کرے، سفر کرے، پاکستان کے جو ہمارے خوبصورت علاقے ہیں جیسے شمالی علاقہ جات جنہیں کہا جاتا ہے ناردرن ایریاز ہیں، ان کو دیکھ کر کے آئے، کشمیر کا وزٹ کرے یا اور مختلف چیزوں کی آپ جانتے ہی ہیں، اس پر تبصرے کی حاجت نہیں ہے. تو کیا ہے تاکہ بندے کا کیا ہو جائے، تھوڑا ذہن فریش ہو جائے. ہم جاتے ہیں ایک دو دن وہاں گزارتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، ہنسی خوشی جاتے ہیں اور ہنسی خوشی واپس آ جاتے ہیں. ایک دن میں یہ بات سوچ رہا تھا، ہم گزر رہے تھے، یہ عدنان بھائی ناران سے آگے کا یہ علاقہ تھا اور پارس کا یہ علاقہ تھا، یہاں سے ہم گزر رہے تھے، قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب، اور میں پہاڑوں پر موجود گرینری دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کر رہا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں پر کیسے جو ہے یہ ایک سبز چادر بچھا رکھی ہے جو آنکھوں کو دیکھنے میں کیا ہے بھلی محسوس ہو رہی ہے، جو اس فضا کو کیا کر رہی ہے خوشگوار بنا رہی ہے،
یہاں سے جو ہے وہ یوں بولیے فضائی آلودگی کا کیا ہو رہا ہے، خاتمہ ہو رہا ہے، اور کتنا پیارا سا ایک انوائرمنٹ ہے۔ شاہ صاحب ساتھ میں ہی میں نے یہ بات غور کی کہ اگر اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک گھر ہو جس میں مجھے رہنا پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر فوراً میرے دماغ میں یہی آیا کہ جہاں رہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ تو کچھ دن تک دیکھیے ہر جگہ کی اپنی یوں بولیے کہ ہر جگہ کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے۔ بہرحال جو بات سیکھنے کی ہے اور جاننے کی ہے اور پہچاننے کی ہے اور ذہن بنانے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمت نہ ہارے۔ سلو اینڈ اسٹیڈی آلویز ون دا ریس۔ آہستہ اور مسلسل چلنے والا یہ ریس کو جیت جاتا ہے۔ آپ نے ایک جو ہے وہ خرگوش اور کچھوے کی کہانی پڑھی ہوگی، تو اس کے اندر یہ آخر میں یہ مورل تھا اس کا کہ سلو اینڈ اسٹیڈی آلویز ون دا ریس۔ تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور پھر ایمان والا ہو کر ہمت ہار جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو کر کے ہمت ہار جائے، کس کی وجہ سے؟ بیماریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، حالات کی ناسازگاریوں کی وجہ سے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے۔ عمر بھائی سے آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا۔ مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں
سدر پائی باغ میں ننا سپودا نور سدر پائی باغ میں ننا سپودا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا یہ مسمن برج وہ مشکو اعلیٰ نور کا یہ مسمن برج وہ مشکو اعلیٰ نور کا اور تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا اور بینیے پر نور پر رخشاں ہے کا نور کا بینیے پر نور پر رخشاں ہے کا نور کا ہے لیواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور کا ہے لیواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور کا مصحف عارض پہ ہے خط شفیع نور کا مصحف عارض پہ خط شفیع نور کا لو سیاہ کا نور کا جی پڑھیں شمع دل میں عشقات تن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل میں عشقات تن سینہ زجاجہ نور کا
سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے، نہ سایہ نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے، نہ سایہ نور کا۔ اور وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا، وصف رخ میں گاتی ہیں، وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بچتا ہے لہرا نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بچتا ہے لہرا نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بچتا ہے لہرا نور کا، کاف گیسو دغل یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو دغل یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف حیا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا ویسے نور ہے، رضا یہ احمد نوری کا ویسے نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ امام علیہ سنت کا بڑا پیارا کلام ہے، ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ عطا فرمائے۔ اور واقعی مدنی چینل کے ناظرین، آپ صبح کا منظر مدینہ شریف میں دیکھیں اور آپ کو واقعی لگے گا کہ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا باڑا جو ہے یہ بٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2017 میں یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے یہ کلام کئی دفعہ جو ہے نا یہ سنا، اور یہ صبح کے وقت میں ہی سنا عدنان بھائی،
صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑ نور کا. جی کے دربار میں جی وہیں پر مدینہ شریف میں. جی جی بالکل حضور کے جو ہے وہاں گنبد خضرا کی زیارت ہو رہی ہے اور ادھر سے جو ہے وہ سورج نکل رہا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم موضوع کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ہمت نہ ہاریں. لوگ بیماری کی وجہ سے ہمت ہار جاتے ہیں، مشکلات کی وجہ سے ہمت ہار جاتے ہیں، پریشانیوں کی وجہ سے ہمت ہار جاتے ہیں، اور ہمت ہارنے کے بعد پھر جو گفتگو کرتے ہیں وہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ یوں بولیے کہ ایمان کو کاٹنے والی گفتگو ہوتی ہے. وہ ہم ایک مثال بچپن میں اردو کے پیریڈ میں سنتے تھے، وہ سنتے کیا تھے، سنی تھی ایک دفعہ. ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا. نیم چڑھا، چڑھا یا چڑھا چلے چڑھا. ہاں جی ٹھیک ہے. یعنی نیم کے درخت پر جیسے چڑھایا ہوا ہے اس کو، یا نیم اس کے اوپر کیا ہے چڑھائی ہوئی ہے. ایک تو پہلے کریلا ہے شاید اوپر سے کیا ہے نیم چڑھا. جیسے ہوتا نا سونے کا پانی کیا کر دیتے ہیں چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک طے کسی شے کے اوپر دوسری چیز کی کیا کر دیتے ہیں چڑھا. کریم کی طے ہے وہ کیک کے اوپر کیا کر دیتے ہیں چڑھا دیتے ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے میں اس کو آسان کر رہا ہوں. بھئی ایک تو پہلے کریلا ہے کڑوا ہے، اوپر سے نیم چڑھا. اس کو نیم جو ہے چڑھائی گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں. جی کیا مثال لے کے آیا. جزاک اللہ خیرہ. تو بعض اوقات بندہ جو ہے وہ مصیبت میں پریشانی میں ہوتا ہے، اس پریشانی کی ایک یوں بولیے تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے، پھر اپنی زبان سے بعض اوقات کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس تکلیف میں اور کیا کر لیتا ہے اضافہ کر لیتا ہے، اپنا اخروی نقصان بھی کر لیتا ہے. یعنی ابھی تو کیا تھا دنیاوی نقصان ہو رہا تھا، پھر کیا ہے اب اخروی نقصان بھی ہو رہا ہے. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، یہ ذہن بنا کے رکھیں. حافظ صاحب میں چاہوں گا آپ اس پر گفتگو فرمائیں کہ بیماری ہے، پریشانی ہے، بڑی بڑی عدنان بھائی دنیا لوگوں کی زندگی میں بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، اور میں آپ کو عرض کروں حافظ صاحب ایسی تکلیفیں ہیں کہ آپ اور ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. بالکل اللہ تمہارے حال پہ رحمت فرمائے. تھیلیسیمیا دیکھ لیں آپ جن کے بچوں کو ہے. ہاں جی. تو یہ ایک مستقل پرماننٹ تکلیف ہے. بالکل. ساتھ میں کیا ہے چلی رہی ہے. ایک بچہ حافظ صاحب جو ہے میں نے دیکھا، اس کا سر جو تھا وہ بہت بڑا تھا. اللہ. وہ کیا تھا بھئی اس کے سر میں کیا ہے پانی بھر گیا. اب آپ دیکھیں کہ مستقل کیا ہے میرا تکلیف ہے. بھتیجا ہے جی، کزن کا بیٹا ہے، تقریباً اس کے سر کے آپریشن 5-6 ہو چکے ہیں. یا اللہ. میدے کا آپریشن الگ ہو چکا ہے اس کا سر کی وجہ سے. سر میں پانی ہے، اس کو پائپ ڈلا، کبھی نلکی ڈالتے ہیں اس کے میدے سے، پھر وہ زخم ہوا پھر نکالا. تقریباً اس کے 10-12 آپریشن ہو چکے ہیں. اللہ. یعنی خطرناک ترین آپریشن ہو چکے ہیں. ابھی تقریباً 4-5 سال کا ہے، ابھی وہ چلنا شروع ہوا ہے. اسے پکڑ کر صحیح طرح بھی چل بھی نہیں سکتا، لیکن ہے ذہین ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ آزمائش ہے، ہمارے ساتھ چل رہی ہے. جی کیا فرمائیں گے عدنان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھی بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے. اور زندگی گزارتے وقت ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں، تو بندہ مومن کا جو انداز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. یاد رکھیے زندگی جو ہے نا وہ بعض چیزیں آپ نے زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں آپ کی زندگی کے ساتھ مل گئی ہیں، ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اب آپ نے اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے. ایک تو یہ انداز ہے کہ آپ اس مصیبت، پریشانی، وقتی آزمائش کو ایسا اوڑھ لیں کہ بس زندگی کے اندر اب یہی باقی رہ گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک انداز تو یہ ہے، زندگی پھر بھی گزر جائے گی، لیکن ایک انداز یہ ہے کہ آپ اپنی اس مجبوری کو، اپنی اس معذوری کو، یا اپنی اس کمی کو، ایک بس کمی تک ہے، اس کو نارمل لیں اور اپنی زندگی کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اسلام کے مطابق گزارتے ہوئے خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، اللہ رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف. دیکھیں ایک مثال اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بعض چیزوں کے ساتھ بندے نے زندگی گزارنی ہوتی ہے. بعض دفعہ جو ہے نا وہ اظہار اور یوں اس طرح سے بے صبری اور بے اطمینانی کا مظاہرہ جو ہے نا وہ بندے کو اطمینان اور سکون نہیں دلاتا، لیکن وہ جو ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے نا اس کو پریشان ضرور کر دیتا ہے. جیسے کوئی آدمی دھوپ کے اندر چل رہا ہے، ساتھ میں ایک اور شخص بھی ہے، 2 آدمی جا رہے ہیں. اب ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے آج بہت گرمی ہے، بڑی شدت کی گرمی ہے.
اب اس کے اس طرح کے تبصرے سے، اور صرف یہ تبصرہ یہیں نہیں رک جاتا، اور پتہ نہیں آگے کہاں تک یہ چلتا ہے، اس سارے چلتا ہی جاتا ہے، ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں جی، گرمی تو کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے بھائی، مطلب پسینوں پسینے ہو گیا ہوں، شرابور ہو گیا ہوں، یوں ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کچھ، اس سب کے بعد بھی وہ بندہ گرمی میں ہی چل رہا ہوتا ہے، دھوپ میں ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اتنے تبصرے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بادل آتا ہے اس کے سر پر اور سایہ کر دیتا ہے کہ یہ بیچارہ بڑا شکوہ کر رہا ہے لہذا میں چلتا ہوں اور اس کو سایہ دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا دوسرا یعنی وہ موجود نہیں ہے، آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے، کوئی سہولت موجود نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہیں چلنا ہے، تو اب آپ اس کو وہ یوں کہہ لیں کہ اپنی زندگی کو اور اس انداز کو اگر تبدیل نہیں کر سکتے نا، تو تبصرہ کر کے اپنے آپ کو جلانا، وقت کو ضائع کرنا، پھر بعض اوقات ناشکری کا پہلو بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہو جاتا ہے۔ شکوہ شکایت، وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات وہ شکوہ شکایت کرتا ہے اور پھر لا علمی کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جہالت کی بنا پر کہ علمان والفیظ، کہ بندہ مومن جو ہے نا وہ اس سے اللہ کی پناہ ہی مانگ سکتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ اب آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو اب آپ اس کو کوشش کریں کہ اس مشقت کو آپ اگر کم کر سکتے ہیں نا، بھائی دھوپ تو ہے اور آپ کو چلنا بھی اسی میں ہے، لیکن آپ اس کو کم کر سکتے ہیں۔ کم کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ نصیب فرمائے سب کو، سلمان بھائی تو ماشاءاللہ کئی دفعہ یہ مزے لوٹ چکے ہیں، جب میدان عرفات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اب دھوپ ہے، ٹھیک ہے نا، گرمی بھی ہے، یہاں اب کم کرنے کے اسباب بھی موجود ہیں، بندہ کم کر بھی سکتا ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہے جو عاشق، جو یوں کہہ لیں کہ جن کے دل میں محبت ہے نا، وہ امیر علیہ سنت والا انداز ہے کہ دھوپ بھی مدینے کی مزہ دیتی ہے، تو اگر ایسا مزاج ہے تو پھر تو شکوہ و شکایت آتا ہی نہیں ہے بندے کا زبان پر۔ آدمی اس بات کو تصور کرے کہ میں ہوں کہاں، میں کس مقام پر پہنچا ہوا ہوں، یہ انداز۔ اچھا پھر جیسے مثال کے طور پر بھئی وہ ایک فوارہ سا پانی کا جو ہے نا وہ آپ اس کو مار کے گرمی کی شدت کو کچھ آپ کم کر لیں، چھتری ہے اس سے کم ہو جاتی ہے جی، تو جو لیکن چھتری والا میں بتاؤں آن رسک ہوتا ہے وہ، جی چھتری والا کیا ہے، آن رسک ہے، جتنی مرتبہ چھتری سر پہ لگے گی نا اتنے صدقے لگیں گے۔ اللہ اکبر، جیسے میں نے چھتری اگر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ سر پہ لگ گئی، چوتھائی سر پہ اگر وہ لگ گئی ہے تو صدقہ کیا ہے، ایک لگ گیا۔ اللہ اچھا عرفات جاتے ہوئے 12 دفعہ اگر وہ چھتری لگی ہے سر کے اوپر، تو اب آپ دیکھیں صدقے کتنے ہو جائیں گے، 12 صدقے ہو جائیں گے۔ اور صدقے بعض اوقات اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کی رقم دم کے برابر بھی ہو جاتی ہے۔ اب صدقوں کی رقم دم کے برابر ہو گئی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اب یہ بھی ساری کیا ہے، ایک تقسیم ہے۔ تو یہ جو چھتری والا بندہ ہے نا، یہ دھوپ سے تو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، بچا رہا ہے، لیکن ساتھ میں رزق کیا ہے اس کے سر پر منڈلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کب یاد رکھیں کہ اگر چھتری وغیرہ بھی ہو تو وہ کیا ہے، وہ سر کے اوپر جو ہے وہ نہیں لگنی چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، ایک اور چھتری نکلی ہے وہاں پر، یہ جیسے ایک احرام کا جوتا نکال دیا ہے، ہاں وہ بھی جو 12 گھنٹے پہنے کا تقریباً، اس پر میں نے جو دیکھے ہوئے میں نے، اس میں تو یہی ہے کہ دم اس کے اوپر بن جائے گا بندے کے اوپر، ہاں جی۔ اچھا پہن لیا، 3 گھنٹے میں اتار دیا، تو صدقہ تو کیا ہے اس کے اوپر، وہ تو لگ ہی گیا ہے نا۔ تو اب زیادہ دیر پہنے گا تو پھر کیا ہے، 12 گھنٹے جیسے مثال 11-12 گھنٹے پہنے گا تو پھر اس پر کیا ہے، دم کا حکم جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو 2 پٹی والی چپل جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کی بھی تفصیل مفتی علیہ صاحب نے پچھلے سال بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بتایا تھا۔ تو اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو وہ ایک چھتری بھی نکالی ہوئی ہے، وہ کیا ہے، وہ پٹی سی ہوتی ہے، وہ کیا کر دیتی ہے، وہ سر پہ اس کو آپ پہن لیں اس کو، تو چھتری کا تھوڑا وہ اس میں کیل یوں لگے ہوتے ہیں، تو وہ سر پہ کیا ہے وہ یوں کر کے سایہ اس نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی آج کل ایک چھتری نکلی ہوئی ہے، تو یہ بھی استاد قبلہ مفتی علیہ صاحب نے بتایا تھا کہ اس کو بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ ہمیں عافیت بھی عطا فرمائے، سلامتی بھی عطا فرمائے۔ بہرحال تو جو حافظ صاحب جو دھوپ میں چل رہا ہے، ہاں جی، ہائے ہائے ہائے، ایک تو اس کے دل میں یہ ذوق ہے، یا اللہ میں تیرے نام پر بس دھوپ میں چلتا جا رہا ہوں جی، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں چلتا جا رہا ہوں۔ ایک تو وہ یہ ذوق محسوس جو ہے وہ کر رہا ہے۔ پھر یہ پانی کا جو ہے نا مسئلہ، یہ بھی اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ اب آپ نے بات کر دی ہے تو میں اس پہ ذوق بنا ہوا تو میں اس میں بات جو ہے وہ کہہ دوں، وہاں بھی بندہ ہمت نہ ہارے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ہمت ہار کے بھائی ساڑھے کو نہیں ہوتا، ویسے نہیں اٹھتے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمت بندہ تھک جائے تو بیٹھ جائے،
اور عاشق رسول جو ساتھ ہوتے ہیں وہ ویسے رک بھی جاتے سلمان ہیں. بھی اگر انجام پر نظر ہو نا بندے کی جی تو پھر آدمی بہت سارے مقامات پر جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہارتا. ایسا ہی ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ جو حج میں یہ مشقتیں برداشت کر رہا ہے گیا کیا کرنے تھا وہ پہلے سے پتا ہے, اور انجام کیا ہے جب بندہ حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے جیسے آج ہی دنیا کے اندر. یا مرحبا سبحان اللہ. یہ حافظ صاحب پانی کا بھی سلسلہ میں آپ کو بتاؤں, جی یہ جن سپرے میں نے بھی جو ہے نا وہ نیت کی تھی کہ ساتھ لے کر جانا ہے, اور عاشقان رسول کو جو ہے نا وہ سپرے پانی سے آپ کرتے ہیں تو اس سے ان کو ایک راحت ملتی ہے. لیکن اس میں بھی دو طرح کے معاملات ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو آپ کو بولیں گے کہ آپ مجھے سپرے پانی کا کریں, ان کو آپ کریں گے تو وہ تو کیا ہوگا, ان کو تو اطمینان ملے گا. اور اگر آپ نے ایسے ہی سب کو جو ہے مارتے جا رہے ہیں تو پھر بعض اوقات وہ جلال میں بھی آ جاتے ہیں, کچھ حاجی ہوتے ہیں وہ جلال میں بھی آ جاتے ہیں. تو اس کا بھی کیا کرنا ہے, دھیان رکھنا ہے. اچھا بعض عاشقان رسول کے پاس کیا ہوتا ہے, پانی کی بوتل ہوتی ہے تو وہ کیا کریں گے, پانی سر پہ آئیں گے, پانی سر پہ ڈال دیں گے. ہاں خود ہی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, جیسے آپ رمی کر کے آ رہے ہیں واپس, ٹھیک ہے, اس پہ مجھے یاد ہے تو ہم جو تھے قافلہ مدینہ والے, حج 2022 کی بار بتا رہا ہوں آپ کو, تو ہم تو پوچھ لیتے تھے کہ پانی ڈالوں آپ کے سر پہ, پھر وہ کہتے تھے ہاں جی ڈالے, تو پھر وہ سر پہ تھوڑا پانی ڈالتے تھے, اس سے بڑا سکون ملتا تھا. لیکن آپ ایسے ہی کسی کے سر پہ یوں جا کے پانی ڈالتے تو پھر حاجی جو ہے وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا کرنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, پوچھنے آپ ان سے. جی تو بہر اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. حاجیوں کو راحت ملے میرے عمل سے, میں کچھ ایسا اپنے سامان میں رکھ کر لے کر جاؤں, یہ آپ انداز اپنا کر کے جائیں, آپ کو اس کی بڑی برکت ملے گی. اور آپ کے دل کو جو اس سے اطمینان ملے گا نا, وہ میں بتا نہیں سکتا. پانی کی بوتل میں نے جو رکھی تھی نا حافظ, اس میں نے یہی نیت رکھی تھی کہ میں نے اس سے کیا کرنا ہے, حاجیوں کو پانی پلانا ہے. حاجیوں کو پانی پلانا یہ بڑی نیکی ہے, یہ اللہ نصیب فرمائے. تو طواف کے دوران تو جناب علی آپ جو ہے وہ رستے میں جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں حاجی بیچارہ پریشان بیٹھا ہے, اس کو پانی کیا کر دے, اس کو پلا دیں. وہ یہ بڑا ایک زبردست اور بڑی دعائیں ملی ہیں مجھے یہ پانی پلانے سے. اور رکن شورا ابراہیم شاہ صاحب نے بھی جو ہے وہ بڑی دعائیں دی ہیں. تو بوتل میں نے انہی کے لیے اس میں ٹھنڈا زمزم شریف میں رکھتا تھا, تو نیت میری یہی ہوتی تھی کہ یہ ابراہیم شاہ صاحب کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے, پانی پیش کرنا ہے. سید بھی ہیں تو یوں سفر میں ساتھ میں جو بھی کہتا تھا اس کو پیش کرتے تھے الحمدللہ. ان کی خاص بھی نیت میں نے رکھی ہوئی تھی. تو یہ بڑا ایک زبردست اور ذوق والا کام ہے, اللہ نصیب فرمائے. بہر موضوع پر واپس آتے ہیں, حج کی یادیں ہیں, سبحان اللہ, اللہ بار بار نصیب فرمائے, ناظرین کو بھی عطا فرمائے, آمین. جی حافظ صاحب. سلمان بھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر, ویسے یہ ایک پورا باب ہے تحمل, اطمینان, برداشت اور جلد بازی نہ کرنا, وقار کو جو ہے نا وہ قائم رکھنا. یہ احادیث مبارکہ کی مختلف کتابوں میں اس عنوان سے جو ہے وہ ابواب موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک بار ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے, جب میں معاملات میں حیران ہو جاؤں, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو, سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر کیا کروں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خذ الامر بالتدبیر. ارشاد فرمایا معاملات کو, کام کو تدبیر سے اختیار کرو, یعنی اس کا جو انجام ہے نا اس کو سوچو کہ یہ جو میں کام شروع کرنے لگا ہوں اس کا اختتام کیا ہوگا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِن رَأَيْتَ فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا فَأَمْدِهِ. ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے انجام میں پھر دیکھو کہ اس کا اختتام کیا ہے, اگر تو اختتام خیر پر ہے, اچھا ہے, تو ارشاد فرمایا اسے کر گزرو. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے, ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے اندر گمراہی کا خوف ہے, نقصان کا خوف ہے, ڈر ہے, ارشاد فرمایا پھر اس سے باز رہو. تو جب آدمی کسی کام کے انجام پر غور کرتا ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد میں کہاں پہنچوں گا, اس کا معاملہ کیا ہوگا, تو پھر بندہ جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک برداشت پیدا ہو جاتی ہے. اور اسلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر بندے کو غور کرنا چاہیے. اگر تو اس کام میں درستی نظر آ رہی ہے پھر کرتا رہے اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر کے, اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس سے اجتناب کرے, اس سے رک جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا, یہ جو وقار, ٹھہراؤ اور اپنی یہ جو واویلا ہے اس سے رک جانا, اپنے آپ کو روک کر رکھنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, ایک صحابی ہیں, ایک قبیلہ تھا, قبیلہ عبد القیس, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا ان کا ایک وفد حاضر ہوا. تو
ہوا کیا کہ جو قبیلے کے لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے آ کے ایک جگہ اترے اور فٹافٹ جو ہے نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑے، سارے کے سارے جلدی سے پہنچ گئے۔ اچھا جو سردار تھے نا ان کے، منذر نام تھا ان کا، انہوں نے کیا کیا، سواری کے جانور کو روکا۔ اچھا اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کچھ کام کیے۔ اچھا وہ کیا تھا، سب سے پہلے غسل کیا، پھر عمدہ لباس پہنا، پھر نہایت وقار کے ساتھ مسجد نبوی میں آئے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر دعا مانگی اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں دیکھا نا، ارشاد فرمایا اے منذر تیرے اندر نہ 2 خصلتیں ہیں، ان فیک لخصلتین، تیرے اندر 2 خصلتیں ہیں جو اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک حلم، برداشت، اور دوسرا ارشاد فرمایا یہ جو وقار ہے نا، تمانیت، ٹھہراؤ جو ہے، ارشاد فرمایا یہ 2 خصلتیں ہیں تیرے اندر جو اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ تو حضرت منذر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو میرے اندر 2 خصلتیں ہیں جو اللہ کو پیاری ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ صفات میری کسبی ہیں یا اللہ کی عطا کردہ ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ تو حضرت جو منذر تھے نا، جو قبیلے کے سردار تھے ان کے، انہوں نے اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میری کسبی ہوتی تو یہ قابل زوال ہوتی، کہ آدمی بالتکلف جن چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے نا وہ ایک وقت تک تو شامل رہتی ہیں، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی۔ کہتے ہیں اگر یہ میری کسبی ہوتی نا تو یہ قابل زوال ہوتی، لیکن چونکہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ اللہ کی عطا کو زوال نہیں ہے، جب اللہ کریم نے مجھے عطا کر دی ہیں تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ جو وقار اور تمانیت اور ٹھہراؤ ہے نا، معاملات کو نارمل لینا، ایک تو یہ ہے کہ ہڑا ہڑی مچا دینا، کوئی بھی معاملہ ہوا ہے شور شرابہ کر دے، بندہ افراتفری مچا دے، پتہ نہیں کیا ہوا، اور ایک یہ ہے وقار، اطمینان، تمانیت، سکون، ٹھہراؤ جو ہے وہ بندے کی زندگی کے اندر ہو۔ اور یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے، بہت سارے مسائل کا حل ہے جب بندے کے اندر وقار اور تمانیت ہو نا، ٹھہراؤ ہو جس بندے کی زندگی کے اندر، تو وہ اپنے معاملات کو، کوئی بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی زندگی کے اندر ایسا معاملہ آ جاتا ہے جس کے اندر اسے غور فکر کر کے تفکر تدبر کے بعد کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے تو وہ زندگی کے اندر بہت سی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی معاملہ ایسا آ جائے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا جی، میں نہیں کر سکتا جی، اور نہیں جی یہ مجھ سے ہوگا ہی نہیں۔ اچھا بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے حوصلہ شکنی کا انداز، انہیں بھی اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، حوصلہ شکنی نہ کریں۔ کوئی آدمی آپ کی وجہ سے کہیں نیکی سے نہ رک جائے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ماہ رمضان مبارک کے بعد اور آپ نے اس کو ایسے طنزوں کے تیر مارے ہیں، آ گئے ہو رمضان شریف میں تو کبھی کبھی آتے تھے، اب آپ اس قدر طنز بھرے جملے، اور یہ طنز والے جملے علمان واللفیظ یہ بڑے جو ہے نا وہ زہر آلود ہوتے ہیں، بعض اللہ بچائے جی۔ ایسا ایسا نہ ہو کہ آپ کے ان جملوں کی وجہ سے کوئی بندہ نیکی سے رک جائے۔ ہمت نہ توڑے، ہمت بندھائیں ان کی، خود بھی ہمت نہ ہاریں اور دوسروں کو بھی ہمت نہ ہارنے دیں۔ مرحبا، ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات ہے۔ اور میں یہاں ایک بات بھی اور بھی عرض کرتا چلوں کہ اپنے اندر صبر بھی ہمیں پیدا کرنا ہے جی بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے وقت کے ساتھ جو ہے وہ جاتی ہیں، جی یاد رکھیں۔ جیسے کھانسی کے بارے میں کہا گیا ہے یا فلو کے بارے میں بھی یہ بات میں نے سنی ہے کہ یہ جب ہو جائے تو پھر اس میں 2-3 دن کیا ہے لگ جاتے ہیں۔ بخار میں بھی یہ بات اس طرح کی ایک بتائی جاتی ہے کہ بخار جب ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ایک ٹائم سرٹن میرے ڈیوریشن کے والد بعد صاحب کہا کرتے تھے کہ دکھ جو ہے نا وہ گھوڑے کی چال سے آتا ہے اور چیونٹی کی چال سے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دوبارہ بتائیے گا عدنان بھائی۔ کہتے تھے کہ دکھ جو ہے نا وہ گھوڑے کی چال سے آتا ہے اور چیونٹی کی چال سے جاتا ہے۔ اللہ اللہ تو جب کوئی دکھ پریشانی بیماری آ جائے تو بعض اوقات وہ ایسے ہی آتی ہے فٹافٹ، لیکن جاننے میں یوں نہیں ہوتا ہاں جی، کہ فوراً چلی جائے، اس کے چٹکی لیے بجے وقت لگتا ہے، چیونٹی کی چال ہوتی ہے جی۔ بعض اوقات۔ چٹکی بجا کے تو آواز ہی لی جا سکتی ہے، چٹکی کی آواز یہ بندہ سن سکتا ہے، جی۔ کام تو چٹکی بجا کے کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ عافیت بتائے، عافیت فرمائے۔ خالد بھائی بھی زیر لب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ خالد بھائی کوئی بات آپ کو ذہن میں آ رہی ہے کیا؟ میری بات پر مسکرا رہے ہیں آپ؟ کسی کوئی نہیں، میں چٹکی کی آواز پر مسکرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلے اللہ خیر فرمائے۔ جی شاہ جی کی بلا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا
अर्ज करने लगा था, जी जी फर्माबरदार और नाफरमान इन दोनों में फर्क है, फर्क रखा गया है। जी इसी तरह एक है मोहब्बत का दावा करना और एक है सच्ची मोहब्बत करना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। आप अंबियाए कराम की सीरत को पढ़ें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कैसे बाहिम्मत हैं, बाहिम्मत अल्लाह के नबी हैं कि कौम की तरफ से तकलीफ पहुंचती हैं, जी आजमाइश आती हैं, जी लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। वाह, आप वो कहें कि सब्र का, इस्तिकामत का पहाड़ बनकर डटे रहते हैं और अपने मालिक से सच्ची मोहब्बत का जो वफाएं हैं, ये सच्ची वफाएं हैं, ये करने के लिए तैयार, और फिर भी नेकी की दावत देना आपने बंद नहीं की। आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कैफियत के, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, क्या हिम्मत हार दी? नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारी। आप अपने रब की मोहब्बत में अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार खड़े हैं, मेरे रब का हुक्म आ गया है, लेकिन क्या है, हिम्मत आपने नहीं हारी कि अल्लाह, ये है सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत यहाँ पर लेकर आती है। फिर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को देखें, सहाबा कराम की जिंदगी को देखें, औलिया कराम की जिंदगियां भरी पड़ी हैं कि अल्लाह ताला से उन्होंने मोहब्बत की। एक था दावा, दावा मोहब्बत, दावा तो बहुत सारी दुनिया करती है, लेकिन इन लोगों ने, इन हजरात ने, इन नुफूस कुदसिया ने जो दावा किया है कि हमें अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत है, फिर इस पर डटे हैं। इस पर फिर वो किस तरह की भी आजमाइश आई है, कोई तकलीफ पहुंची है, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। बेसब्री में वो अल्फाज के जो बंदे को माज़ अल्लाह कुफर की तरफ लेकर जाते हैं, जैसे अल्लाह ताला पर माज़ अल्लाह इस तकलीफ में कुछ शिकवा कर देता है, नाराजी के बोल बोल देता है। इस सूरत में नाराजी के अल्फाज नहीं बोले, शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, बल्कि क्या था कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे यकीन था। इसका अजर अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी को देखें कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी कैसे आती है, फिर उनकी औलाद का, सारी औलाद का दुनिया से चले जाना, ये सारी तकालीफ थी, लेकिन इन सारी तकालीफ के बावजूद भी वो बाहिम्मत लोग बाहिम्मत ही रहे, सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर डटे रहते हैं। ये सारी चीजें बयान करने का मकसद कि हम अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लें, जज्बा पैदा करें और हिम्मत कभी ना हारें। सलमान भाई, हिम्मत, जो बाहिम्मत लोग होते हैं उनके लिए बड़ी प्यारी एक बात है, बाहिम्मत जो फर्द होता है ना, बाहिम्मत अफराद, वो कभी हर सूरत में उनका फायदा ही फायदा होता है। बाहिम्मत अफराद का हर सूरत में फायदा ही फायदा है, या तो वो जीत जाएंगे या सीख जाएंगे। वाह, या तो जीतेंगे वो या सीख जाएंगे। तो कभी भी इम्तिहान हुआ, कोई भी किया, आप या तो जीत गए, इम्तिहान में जीत गए, मुकाबले में जीत गए हैं, या फिर आपने उस मुकाबले से सबक जरूर सीखा है। अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन हो कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे इससे नुकसान में नहीं डालेगा। हर सूरत में बंदे का ही फायदा है। अगर आप नाकाम हुए हैं, लेकिन ये नाकामी आपको बहुत कुछ सिखाती है। मुझे, मेरा एक दोस्त था, वो अक्सर उनका भाई ना पढ़ाई की तरफ नहीं जाते थे, कम पढ़ता था, कहते हैं दुआ करता था, या अल्लाह ये एक मरतबा फेल हो जाए। मैंने कहा कि यार कैसी बात करते हो, पास हो। कहते हैं कि शाह साहब असल मसला ये है कि एक मरतबा इसको झटका लगा ना, ये इसको ना एक तो अकल ठिकाने आएगी और फिर आगे बढ़ने का इसको जज्बा मिलेगा। उसने अपना फिर एक वाकया बयान किया, कहा कि मेहनत तो मैंने की, लेकिन ये है कि वो यूं हुआ कि एक मरतबा मैं किसी सब्जेक्ट में नाकाम हो गया। उस नाकामी की वजह से क्या हुआ कि मैं अगली मरतबा, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन अगली मरतबा मैंने इतनी मेहनत की कि मैं उसको उस जो सब्जेक्ट था उसको मैंने मुकम्मल किया है। तो कभी तो यूं होता है कि नाकामियां अगर आ भी जाती हैं, कभी कुदरती आ ही जाए, कोई नाकामी का बंदा शिकार हो जाए, दुआ ऐसी करनी नहीं चाहिए वैसे कि ना किसी के लिए ऐसी दुआ करनी चाहिए, तो लेकिन अगर कभी नाकाम हो जाए तो ये नाकामी इंसान को सबक जरूर सिखाती है, इंसान को आगे तक बढ़ने का मौके भी देती है। बहरहाल असल बात ये जो तकलीफ पर बात चल रही थी, तकलीफ पर बात चल रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सुना देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो तकलीफ, रंज, मलाल और अजियत और गम पहुंचे, यहाँ तक कि उसके पैर में कोई कांटा चुभे, अल्लाह ताला इसके सबब उसके गुनाहों को मिटा देता है। यानी जब बंदे की नजर अल्लाह ताला की रहमत पर होती है कि मुझे इस तकलीफ से मिलेगा क्या। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं हजरत फतह मूसली रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी जोजा एक मरतबा पाँव फिसलता है तो उनका पाँव का नाखून टूटता है।
آپ ہنس پڑی تو آپ نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر تھا وہ مجھے یاد آیا، میری تکلیف اس نے ختم کر دی ہے۔ میری نظر میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اس انعام نے اس تکلیف کو زائل کیا ہے۔ تو جب بندے کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعام پر ہوتی ہے، پھر یہ تکلیفیں تکلیف نہیں لگتی، پھر بندے کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، پھر ہمت پیدا ہوتی ہے، پھر بندہ کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ مرحبا، آپ کچھ کہہ رہے تھے عدنان بھائی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ باہمت رہتا ہے نا تو اسی وقت وہ اپنی ناکامی سے یا آنے والی وقتی آزمائش سے سیکھ پاتا ہے، لیکن اگر وہ ہمت چھوڑ دے تو پھر وہ یوں کہہ لیں ایک بار کی ناکامی بعض اوقات وہ ساری زندگی کی ناکامی بن جاتی ہے اس کی۔ درست فرمایا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، میں ایک اسلامی بھائی تھے المدینہ العلمیہ میں، وہ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے، اتفاق ایسا کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اچھا، اب کچھ عرصے کے بعد تیاری کر کے وہ بندہ پھر آیا۔ اب جب اس نے ٹیسٹ دیا نا تو بہت اچھے نمبر آئے اس کے، زبردست۔ اچھا، اس کے بعد کیا تھا، اب آپ آ جائیے گا جی اس کے لیے، جاب کے لیے، ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا مجھے جاب نہیں کرنی، میں جاب کہیں اور کروں گا۔ تو وہی ٹیسٹ کیوں دیا؟ ان کا وہ جو میں ناکام ہو گیا تھا نا، میرے دل پہ وہ بار تھا کہ میں فیل کیسے ہو گیا، تو میں صرف اس ملال کو ختم کرنے کے لیے میں نے ٹیسٹ پاس کیا اور بہت زبردست نمبر لیے، لیکن جاب وہ اپنی کہیں اور کر رہے تھے۔ ہمت جو ہے نا وہ بندہ اگر سنبھال کے رکھے اور اپنے آپ کو یوں مطلب ایک چیز لی کہ یار یہ ناکامی آئی ہے، اس کا سبب کیا ہے، تو اگر آدمی اس سبب کو دور کر دے تو انشاءاللہ الرحمن پھر آئندہ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو بندے کو باہمت جو افراد ہیں نا ان کی سیرت کو پڑھنا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے، اور ہم اپنے زمانے میں باہمت افراد میں جو ایک نمایاں نام ہے نا وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا نام ہے۔ اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں ابتدا کہاں ہے اور آج الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم نے جو انہیں ایک عروج عطا فرمایا ہے اور ایک جو نیک نامی اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، اگر اس کی ابتدا کو دیکھیں نا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ان کا اخلاص ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہے، ان کی محنت ہے، جہد مسلسل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کا اخلاص اور پھر ساتھ میں جہد مسلسل جو محنت ہے نا اللہ کریم اس کو رائے گا نہیں جانے دیتا، جس کی زندہ مثال ہمارے پاس امیر السنت کی صورت میں موجود ہے۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔ میں دو باہمت لوگوں کا ذکر کروں، سبحان واہ واہ واہ، جو آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، اللہ، حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بھی دیکھے ہیں، عدنان بھائی بھی ہیں اس میں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کے والد صاحب، ماشاءاللہ، ان کو فالج کا جو ہے وہ ایشو ہے، چلنے میں پرابلم بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ عمرہ، پہلا عمرہ جو تھا وہ میں پیدل جو ہے وہ کروں گا۔ ایسی بات ہے شاہ صاحب؟ بالکل ایسے ہی۔ تو آپ کی طرف سے ویسے تھا کہ ویل چیئر پہ کر لیتے ہیں؟ ہماری طرف سے یہی تھا، عرضی تو پیش کی تھی ابو سے کہ آپ ویل چیئر پہ کریں، صحیح۔ انہوں نے کہا نہیں میں ویل چیئر پہ نہیں کروں گا۔ پھر ابو نے اس کے بعد بھی جب ایک مرتبہ کر لیا، پھر اس کے بعد کتنے گھنٹے میں ہوا عمرہ آپ کا پہلا؟ تقریباً مجھے یاد پڑا 5 سے 7 گھنٹے تو ہمارے لگے تھے۔ 5 سے 7 گھنٹے 7 گھنٹے۔ ایک تو شاہ صاحب کے والد صاحب کی ہمت بیمار ہونے کے باوجود، اور پھر شاہ صاحب قبلہ کی اپنی ہمت، ماشاءاللہ، یعنی جو مریض ہے اسے لے کر کے چلنا، یہ بھی کیا ہے، ایک بڑا کام ہے۔ میری ہمت سے زیادہ میرا خیال ہے میری جو سسٹر تھیں ان کی بہت ہمت تھی۔ ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے، وہ اتنے اٹیچ ہیں کہ وہ ہماری طرف آ نہیں رہے تھے۔ ان کو اٹھانا اور ایک ہاتھ میں پکڑنا، بچی کو پکڑنا، وہ تو چل لیتی تھی، بچہ چلتا نہیں تھا، اس کو پکڑنا، پھر والد صاحب کا ساتھ، والد صاحب نے الگ کندھے پر ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اور اس کیفیت میں طواف بھی، صفا مروہ کی صحیح بھی، بلکہ ہم تو ابھی تک یہ کہتے رہے ہیں کہ باجی نے ایک عمرہ نہیں کیا بلکہ ان کے کئی عمرے ہوئے ہیں، شاید ایک عمرے میں ان کے کئی عمرے ہوئے ہیں، چونکہ انہوں نے بہت ہمت دکھائی ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ اسی طرح خالد بھائی، عدنان بھائی کو ماشاءاللہ، دیکھا یہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اٹھا کر کے جو ہے وہ اسٹرالر بھی تھا عدنان بھائی کے پاس، لیکن خود اٹھا کر کے اس کو ماشاءاللہ لے کر کے عمرہ کروانا، تو یہ بھی ایک ہمت والا جو ہے وہ کام ہے۔ اللہ جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت بھی عطا فرمائے، سلامتی بھی عطا فرمائے۔ دوسرے بھی ہمت کرتے ہیں، ہمیں بھی با ہمت باہر رہنا چاہیے، اور با ہمت بندہ کب رہتا ہے؟ اس وقت رہتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے۔
ہم جس معاملے میں باہمت رہنے کا، ہمت نہ ہارنے کا پرٹیکولر لے کر کے چل رہے ہیں، اس کو وہ جو سنیریو ہے اس کا وہ یہی ہے کہ بیماری ہے یا فائنینشیل پرابلم ہے یا اس طرح کا کوئی بھی پریشانی ہے، بعض اوقات زندگی میں کچھ پریشانیاں جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ فرسٹریشن کا شکار جو ہے وہ نہ ہو. فرسٹریشن ہوتی ہے بندے کو، بندہ بولے مجھے فرسٹریشن بھی نہ ہو، مجھے پریشانی بھی لاحق نہ ہو، مجھے رنج بھی نہ ہو، تو ایسا تو عموماً نہیں ہوتا. بندے کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، بندے کے کیفیات پر اس کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے، اس کی سوچ پر بھی اس کا ایک اثر پڑتا ہے. لیکن لوگ جو ہے وہ ہمت ہار کر معاذ اللہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں. جیسے اولاد ہے، ایک بیٹا اولاد جو ہے وہ پیدا ہونے کا تھا، لیکن وہ مس کیریج ہو گیا، ایک دفعہ ہو گیا، دوسری دفعہ بچہ پیدا ہوا، 2 دن بعد فوت ہو گیا، پھر پیدا ہوا، پھر 1 دن بعد فوت ہو گیا. اب ایسے صورتحال میں بعض لوگ جو پھر ایسی باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ وہ پھر ایمان کی حد سے بھی بعض اوقات باہر نکل جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یاد رکھیں، ایک کام ہمارا ہے اور ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک ذات کا ہے. ہمارا کام ایفرٹ کوشش کرنا ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ پاک سے شکوہ و شکایت نہ کریں اور ہم ڈی مورلائز اپنے آپ کو نہ کریں، اپنا مورال بھی اپ رکھیں، اپنے ساتھ وابستہ لوگ جو ہیں ان کا مورال بھی کیا کریں، اپ رکھیں اور آگے بڑھتے جائیں. ہم بعض اوقات طرح کی باتیں سنتے ہیں خالد بھائی، آگ لگا لی، قرض بہت زیادہ تھا، اپنے آپ کو کیا کر لیا، آگ لگا لی. کیا ہوا اس سے اپنی زندگی بھی خطرے میں آئی. ضروری نہیں ہے کہ جو خودکشی کی کوشش کرنے والا ہے وہ اس میں کامیاب ہو بھی جائے، بالفرض کامیاب بھی ہو جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے تو بھی بعد والوں کے لیے کیا چھوڑتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کر کے لے گیا. ان دونوں ہی باتوں پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً ایسے افراد کے لیے، کیونکہ یہ ناجائز کام ہے تو پھر اس پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے عذابات کی وعیدیں بھی موجود ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات بھی سلمان بھائی سمجھنے کی ہے اور اس پر بھی غور و فکر ہونا چاہیے کہ بندہ ہمت ہار کیوں رہا ہے، اس کے اسباب کیا بن رہے ہیں. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے یا لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نا غموں کو کلیجے سے لگائے بیٹھے رہتے ہیں، ناکامیوں پر مسلسل اشک باری ہی کرتے ہیں، اس کا اور کوئی تدارک نہیں کرتے کہ ناکامی آ گئی ہے اب حصے میں تو اس کو ختم کیا جائے اور کوئی کامیابی کا صحرا بھی اپنے سر پر سجانے کی کوشش کی جائے. وہ اسی کو ورد بنا کر رکھے یہ کہ میں ناکام ہو گیا، میں ناکام ہو گیا، میں ناکام ہو گیا. اب جیسے جو سٹوری عدنان بھائی نے شیئر کی کہ وہ ٹیسٹ دیا انہوں نے اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھر کامیاب بھی ہو گئے دوبارہ. اب اس میں اگر وہ بندہ اسی بات کو کلیجے سے لگا کر رکھے کہ یار میں نے کوشش تو کی تھی لیکن میں ناکام ہو گیا، میں فیل ہو گیا، تو وہ جب تک جہاں بھی اس موضوع پر گفتگو کرتا نا اس کے پاس یہ ایک ہی بات ہوتی کہ میں نے بھی کیا تھا بھائی، یا اس سے کوئی مشورہ بھی لیتا نا زندگی پر کہ یار میں جانا چاہ رہا ہوں اور یہ شعبہ جوائن کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی میں نے بھی کیا تھا، میں تو فیل ہو گیا. اب ان کیس اگر یہ بندہ کسی کی نظر میں اس اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے مشورہ لیا جائے پھر کام کیا جائے، تو جو بیچارہ اس سے مشورہ لے گا وہ کیا کرے گا؟ جائے گا وہ تو فرسٹ اٹیمپٹ پہ ہی ہمت ہار جائے گا بالکل اور بس گئے. لیکن جب یہ بات ہو نا کہ نہیں کوشش کی تو دیکھو کیا نہیں ہو گیا، بندہ رہ جاتا ہے کہیں کچھ غفلت رہ جاتی ہے، تھوڑی سی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن اس کو دوبارہ دھیان میں لا کر دوبارہ سے بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتا ہے. تو پھر یوں جب ناکامی آپ نے اپنی ڈکشنری سے ہٹا دی یا آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے اس پر کامیابی کے پانی سے اس کو دھو ڈالا، تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ بات کریں گے نا تو آپ کے لہجے میں الگ تازگی ہوگی، الگ شگفتگی ہوگی اور الگ آپ کی جو الفاظ ہوں گے نا ان میں دوسرے کے لیے ہمت بندھانے کا سامان ہوگا. نہ یہ کہ آپ خود شکوہ کر رہے ہیں، خود شکایت کر رہے ہوں اور خود پریشانی کا راگ الاپ رہے ہوں اور دوسرے کی بھی ہمت توڑ رہے ہوں. تو ایک تو یہ کہ مسلسل ناکامیوں کو ہی سمیٹ کر کلیجے سے لگا کر نہ رکھا جائے، اور پھر دوسرا یہ کہ ایسے افراد کو بھی جوائن کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رحمت کی باتیں کرتے ہوں. مرحبا. ناکام افراد
अपना एक ग्रुप ही बना लेते हैं नाकाम अफराद सारे मिलकर, और फिर उसमें एक से बढ़कर एक नाउमीदी की और नाकामी की बात शेयर करते हैं। जब हर बंदा बात ही वो सुन रहा है कि जिसमें उसके लिए आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आई नहीं रही सामने, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो डिमोरलाइज ही होगा और नीचे से नीचे ही जाता चला जाएगा। ऐसी बात। लिहाजा दोस्ती भी वो रखे कि जो आपको आगे बढ़ाने वाली हो, अफराद से भी ऐसे ही कनेक्ट रहे जो आपको हिम्मत दिलाने वाले हों। कुरान मजीद पढ़िए आप, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कैसा ऐलान है! अगर कोई गम आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, अगरचे इस आयत करीमा का एक खास पस मंजर है, लेकिन अल्फाज क्या बयान फरमा रहे हैं इस पर भी बंदा गौर करे कि गम आ गया है तो ये रहेगा नहीं, ये चला जाएगा। सुस्ती ना दिखाओ, गम ना खाओ, अंतुमुल आलौन, कामयाब तुमने ही होना है, इन कुंतुम मुमिनीन। वो जो बात आप इरशाद फरमा रहे थे ना कि बंदा परेशान हो रहा है, नाकामी की तरफ जा रहा है, तो अब ऐसे में करे क्या? तो एक बहुत बेहतरीन बात यह भी है कि वो ईमान वाला तो रहे, अपने रब से जो उसका एक बुनियादी ताल्लुक है और उससे वो उम्मीद लगा कर रखता है, कम से कम उस उम्मीद को तो ना खोने दे कि मेरा रब ही मुझे कामयाब करेगा, और मेरा रब जब कामयाबी देने का इरादा फरमा ले तो सारी कायनात मिलकर भी मुझे नाकाम करना चाहे तो नहीं करेगी। मेरे लिए रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जो ऑप्शन रखा है वो कोशिश का रखा है, नतीजे का नहीं रखा। अब जब बंदा ये सोचकर कोशिश करता चला जाएगा तो उसके हक में नताइज बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब बंदा ये कहे कि मैं नतीजा अपने हाथों से बनाऊंगा, तो फिर ऐसा बंदा नतीजा मन पसंद ना आने पर हिम्मत हार बैठता है। अब देखिए कि मंजिल को पाने के रास्ते कितने हैं। हम शायद ये समझते हैं कि ये एक ही रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता है। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इस बात को बयान फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारी राह में कोशिश करता है हम उसे अपने रास्तों की हिदायत अता फरमाते हैं। इस आयत करीमा की तफसीर में एक बात पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की तरफ पहुंचने के रास्ते कितने हैं। यानी अगर आप इसको यूं कंसीडर करें कि एक बंदे की जो मंजिल है वो रब की रिजा है और उस तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है, तो अगर वो ये कहे कि बस मैं ये एक ही काम करूंगा तो ही रास्ते तक मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो हो सकता है कि उस रास्ते में नफ्स और शैतान आड़े आकर उसे उस काम से रोक दे। लेकिन और भी काम ऐसे हैं जो बंदे को रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मार्फत की तरफ बुलाते हैं और मार्फत की मंजिल तय करा देते हैं। आप देखिए कि सारे ही औलिया और सूफिया की आप बायोग्राफीज पढ़िए तो ऐसा नहीं होगा कि हर बंदा सदका देकर अल्लाह की विलायत की मंजिल पर पहुंचा है, बल्कि कोई सदका देकर पहुंचा है, कोई नमाज पढ़कर पहुंचा है, कि किसी की विलायत वहां भी है, किसी की कसबी है, फिर ये एक लंबी तफसील है। लेकिन इस आयत करीमा के तफसीर में एक हदीस मुबारक ये बयान की गई कि अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने के रास्ते इतने हैं जितनी तमाम मखलूकात की सांसें हैं। बंदा अपनी सांस को ही अगर शुमार करे तो कितनी सांसें वो अपनी जिंदगी में ले चुका होता है। लेकिन अगर इनका किबला दुरुस्त हो जाए ना तो ये बंदे को रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मार्फत की मंजिल तक पहुंचाने वाली हो सकती है। तो बंदा डी ट्रैक ना हो, अपना ताल्लुक अपने रब के साथ जोड़ कर रखे और फिर उसके वादे को याद रखे। वो फरमाता है इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। ये मोहसिनीन वाली फहरिस्त में आकर कोई ऐसा काम भी तो करता रहे कि जिसमें इसको उजरत दी भी जाए। अब ये बैठा रहे और उजरत का इंतजार करता रहे तो फिर ये इसकी खाम ख्याली है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि अगर आगे बढ़ना है तो काम करता रहे, महरूमियों के असबाब को छोड़े और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की रहमत से अपने रिश्ते को जोड़े ताकि अल्लाह तबारक व तआला इसे वो अता फरमाए जो इसके वहम ख्याल से भी बड़ा हो। अल्लाह की रहमत से कनेक्ट हो जाए। जी बिल्कुल, अल्लाह की रहमत से रिश्ता जोड़ने का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला की रहमत से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। कैसे कनेक्ट होगा? दुआ के जरिए से कनेक्ट होगा, इबादत के जरिए से कनेक्ट होगा, तो अच्छे जिक्रुल्लाह के जरिए से जो है वो कनेक्ट होगा। अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहमत फरमाए और हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। काबिल तशवीश कामों से अल्लाह हमें बचाए। आइए आपको पैकेज दिखाते हैं, वीडियो पैकेज है।
قابل تشویش عمل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارا یہ سیگمنٹ جو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے قابل تشویش، اور ایک بڑا ہی قابل تشویش مرض جس نے بڑے بڑے ولیوں کو بھی بعض کو ہلاکت میں ڈال دیا، بڑے بڑے لوگوں کو جس نے برباد کر دیا. اور یہ بڑا ہی قابل تشویش مرض اور ہمارے معاشرے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے، اس سے بہت زیادہ خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ ہے طمع، یعنی لالچ. طمع کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی چیز میں حد درجہ دلچسپی کی وجہ سے نفس کا اس کی جانب راغب ہونا طمع یعنی لالچ کہلاتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ حشر میں فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں. اندازہ کریں کہ یہ لالچ سے بچنا اجر کتنا بڑا ہے اس کے لیے. فرمایا جو نفس کے لالچ سے بچائے گا تو وہ کامیاب ہے. حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طمع لالچ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئی. لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی کا خیال دلایا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اور جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے. یہ لالچ نے انہیں کتنے گناہوں میں ڈال دیا، بخل میں، قطع رحمی میں اور گناہ کرنے میں. یعنی لالچ کی وجہ سے وہ بخل میں پڑے، لالچ کی وجہ سے وہ قطع رحمی کرنے لگے، لالچ نے ہی ان کو گناہ میں ڈال دیا. تو یہ لالچ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ مال و دولت کی ایسی طمع یعنی لالچ جس کا کوئی دینی فائدہ نہ ہو یا ایسی اچھی نیت نہ ہو جو لالچ ختم کر دے. یہ لالچ کا جو ہے وہ حکم جو ہے نہایت اس کے بارے میں فرمایا کبھی گناہوں کی طرف رغبت دلانے والی چیز ہے اور ہلاکت میں ڈالنے والی یہ قابل تشویش بیماری ہے. مال و دولت کے لالچ میں پھنسنے والا شخص ناکام و نامراد، اور جو ان کے مکر و جال سے بچ گیا وہی کامیاب و کامران ہے. اب اس میں جو ہے وہ بلعم بن باعورہ، اس کا واقعہ لالچ کے انجام پر بڑا ہی عبرت والا واقعہ ہے. قرآن پاک کی تفسیروں میں اس کا پوری ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا. بلعم بن باعورہ کون تھا؟ یہ اسے اسم اعظم کا بھی علم تھا. یہ اپنی جگہ پر بیٹھا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا. مستجاب الدعوات تھا، یعنی کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی. اس کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس آئی، کہا حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرتے، نہیں مانا. پھر اس کی بیوی کے ذریعے انہوں نے مال کا لالچ دیا. اب یہ بہت سارے انعام، مال، دولت. اب یہ جب انہوں نے جو ہے وہ لالچ دیا، اب جو ہے وہ اس لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے چل پڑا. اب یہ اس کی سواری بول کر اس کو جو ہے وہ منع کر رہی تھی، افسوس بلعم بن باعورہ تو کہاں جا رہا ہے. تو اب یہ بلعم بن باعورہ جو ہے وہ مال کے لالچ میں ایسا پڑا، دنیا کے لالچ میں ایسا پڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کے خلاف جو ہے وہ بد دعا شروع کر. اب اللہ کی شان یہ کہ وہ بد دعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے ہی بد دعا جاری ہو جاتی تھی. یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا ہے بلعم تم الٹی بد دعا کر رہے ہو. اس نے کہا میری قوم میں کیا کروں، میں بولتا کچھ اور ہوں، میری زبان سے نکلتا کچھ اور ہے. پھر اللہ پاک کا غضب نازل ہو گیا اور اچانک اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی. اس وقت بلعم بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد اور غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا، میں قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہو گیا. اب مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں کہ کس مقام ولایت سے اس لالچ نے بلعم بن باعورہ کو کہاں گرا دیا. آج کیسے ہی لوگ ہیں لالچ کرتے ہیں، رشتہ داروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، آپس میں پارٹنرز ہیں، یہ بہت اچھی دوستی تعلق کی بنا پر پارٹنرشپ کرتے ہیں لیکن لالچ کی وجہ سے
या वो आपस में नाराजगी पैदा हो जाती है, फिर एक दूसरे को कत्ल तक करने पर आ जाते हैं, ऐसे केस बन जाते हैं, अदालतों में धक्के खा रहे होते हैं, फिर कोर्ट कचहरियों थानों के चक्कर, ये लालच की वजह से चलते चलते कारोबार में खुद ही जनाब एक दूसरे को डैमेज करने, नुकसान पहुंचाने पर तुल जाता है। लालच की वजह से भाई भाई के हक मार रहा है, लालच की वजह से रिश्तों में आपस में जो है वो मोहब्बत ना रह गई, लालच की वजह से लोग जो है वो गुनाहों में पड़ गए। खुदारा लालच के इस मरज से निकलें, बहुत काबिल तशवीह चीज है। अपने दिल में जो है वो दुनिया की मोहब्बत से बचने का ज़हन बनाएं, अपने दिल में ये जज्बा पैदा करें कि दुनिया आर्जी है, यहाँ की चीजें भी आर्जी, यहाँ का नफा फायदा भी आर्जी है, दुनिया के चक्कर में ना पड़े, माल बढ़ाने का चक्कर, दुनिया बनाने का चक्कर, अपनी इज्जत वाह वाह नामवरी का चक्कर, इस लालच में इंसान जो है वो कितने हक तलब करता है, दिल आजारियां करता है, लोगों के हुकूक पामाल करता है। लिहाजा इन बुरी चीजों से निकले, लालच के मर्ज से अपने आप को बचाए और अपने दिल में आखिरत की जो है वो बेहतरी वाले कामों की फिक्र पैदा करे। इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकत से इस लालच जैसे काबिल तशवीश बुरे अमल से बचने में जो है वो मुआवनत मिलती रहेगी। अल्लाह पाक हमें इस बुरे काम से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहमत फरमाए। कॉल देते हैं। मेरा नाम मुबशिर अतारी है, मैं जहानिया से बोल रहा हूँ। सलमान भाई, आप अपने प्रोग्राम में अब्दुल हबीब भाई और इशफाक भाई को कब बुला रहे हैं? नात खा भाई से मेरी ये अर्ज है, मुझे ये वाला कलाम सुना दे। मदीने काफिले जाते हैं, मैं भी आऊंगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मरहबा। मैंने वैसे आज नियत की हुई है कि मैं इशफाक भाई को भी अर्ज करूंगा प्रोग्राम में आने के लिए, अब्दुल हबीब भाई को भी अर्ज करेंगे इंशाल्लाह, और फिर जदवल बनेगा अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह। तो जो फाइनल होगा वो फिर मैं आपको बता भी दूंगा इंशाअल्लाह। जी कॉल। मेरा नाम अली रज़ा तारी है, मैं जिला शेखपुरा खानगढ़ और चर्चदार हूँ। माशाअल्लाह कुल्ले सल्ले अला के सिलसिला जारी है। एक कलाम की फरमाइश की, वो तो लाला जार फिरते हैं। मरहबा माशाअल्लाह। जिम्मेदारी प्रोग्राम की खालिद भाई के पास है माशाअल्लाह। तो खालिद भाई की मुशावरत से ही जाहिर सी बात है जो काम है वो होगा। अदनान भाई क्या फरमाते हैं? जिम्मेदार की इजाज़त से ही चलना चाहिए। ठीक जी कॉल लेते हैं। मेरी जिम्मेदारी है जी, और मेरी जिम्मेदारी फिलहाल यही है कि मैं सलमान भाई के पीछे पीछे हूँ, जैसे हो गए। अल्लाह बरकत दे खालिद भाई आपको, बड़े समझदार आदमी। अब आगे चलते हैं जी। कलाम के लिए अर्ज करनी थी कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। या मरहबा मरहबा शहजाद भाई माशाअल्लाह। जी मुझे ये कलाम सुना दे, मुझे शौक मदीने जावन का। वाह भाई वाह। जी मुझे कलाम सुना दे, नेमतें बांटता जिस समत वो शान गया, साथ ही मुझे रहमत का कलमदान गया। मरहबा भाई। कायदाबाद खुशाब से मैसेज है। मरहबा। करे चारा साजी जियारत किसी की, ये कलाम सुना है। क्या बात। कायदाबाद से भी बड़ी यादें बसा है हमारी आप हैं। खुशाब कायदाबाद है, जोहराबाद से आगे है कायदाबाद। तो ये जब मैं मजिस्ट्रेट राबता bil उलमा और मशाइख का जिम्मेदार था ना, उस ज़माने में मैं कायदाबाद गया था जदवल पर, और क्या यादगार था वो जदवल था। चले बार हर यादगार बात बता दी जाए खालिद भाई? ज़रूरी नहीं है। उमर भाई से कुछ कलाम सुनते हैं फिर आगे चलते हैं। करे चारा साजी जियारत किसी की, करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे ज़ख्म दिल के, भरे ज़ख्म दिल के, मलाहत किसी की, करे चारा साजी जियारत किसी की, मुसीबत ज़दो शाद हो तुम के उनसे, मुसीबत ज़दो शाद हो तुम के उनसे, नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती मुसीबत किसी
کی فطر کون ڈالے ہیں باہیں گلے میں فطر کون ڈالے ہیں باہیں گلے میں بے ہو جائے راضی کے ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کے ہو جائے راضی طبیعت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر زبان گدا پر ہو مدحت کسی کی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں 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 تیرے دن بہار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں واللہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں
یا مرحبا ماشاء اللہ. ایک اور کلام سنا دیں عمر بھائی. جی خالد بھائی نے سنا تھا. اللہ اللہ اللہ, شکریہ بھائی, یاد کرا دیا آپ نے. بعض کا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا بندہ. یاد تھا میں کہہ دیتا. جی 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 خالد بھائی. سبحان اللہ. اب پڑھنا بھی ہے, یہ بھی ایک کام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے لفظ میں سناؤں نا, مرضی ہے آپ کی خالد, جیسے آپ کو سہولت. ہاں سبحان اللہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, بارش اللہ کے کرم کی. ویسے یہ کلام کی طرز بڑی پیاری ہے. ارشاد ہو جائے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, بارش اللہ کے کرم کی ہے, پاک گھر کے طواف والوں پر, پاک گھر کے طواف والوں پر, بارش اللہ کے کرم کی ہے, بارش اللہ کے کرم کی ہے, رحمتیں ہیں مطاف پر بھی اور بارش اللہ کے کرم کی ہے. کاش ہر سال حج کرے عطار, کاش ہر سال حج کرے عطار, عرض بدکار پر کرم کی ہے. اللہ بارش اللہ کے کرم کی ہے. یا مرحبا مرحبا خالد بھائی, کیا بات ہے. اللہ کریم اس بات کو, خالد بھائی نے, اللہ کریم اس بات کو امیر اہل سنت کے حق میں بھی قبول فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے حق میں بھی قبول. آمین آمین کاش ہر سال. آمین 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 آمین. مرحبا. شاہ صاحب قبلہ آپ بھی کچھ دو اشعار سنا دیں. آپ بھی دو یا چند چلیں جیسے آپ چاہیں. چند کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے ویسے. دو چند تو کچھ اور ہو جائے گا افسر. دو چند کچھ اور ہو جائے گا, دونوں چند کو ملائیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا. بل دو اشعار یا چند اشعار, دو اشعار دو ہو گئے, چند اشعار کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ آپ تو چند کا چند. کیا بات ہے, ٹھیک ہو گیا. مرحبا. جی شاہ صاحب قبلہ. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی. واہ جی واہ. شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اندرا شاہ صاحب آپ نے اس کلام کا نہیں لیا, لیکن چلیں مرحبا, اچھا ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر. مجھے نا یاد آیا, محلے میں بچے پڑھتے تھے نا,
وہ مسجد میں نعتیں پڑھتے تھے. ہمیں بھی ان بچوں میں شمار کر لیں آپ. مرحبا صاحب، آپ تو آپ ہیں غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں ماشاءاللہ، گیلانی سادات میں سے ہیں. آپ کی کیا بات ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. حسنی حسینی سادات سبحان اللہ غوث پاک کی، تو پھر کیا بات ہے. غوث پاک ویسے حسنی سید ہیں، ہاں جی، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں. اور غوث پاک کی امی جان جناب سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہ آپ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. سبحان اللہ، تجلی اور تجلا، سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں اور آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں، دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا دعا کرتے ہوئے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. اس میں بھی بعض اوقات کوئی حکمت ہوتی ہے. سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میں تجھ سے بارہا دعا کرتا ہوں، تو میری دعا قبول نہیں فرماتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے یحییٰ میں تیری آواز کو محبوب رکھتا ہوں، یعنی تیری آواز مجھے بڑی پسند ہے. میں چاہتا ہوں بار بار تو مجھ سے دعا کرے، بار بار تو مجھ سے مانگے، تیرا یہ مانگنا مجھے بڑا پسند ہے. سبحان اللہ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کا مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ بار بار مجھ سے مانگے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب سے بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام کے معمولات میں تھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ بہت دعائیں مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب حضور آرام فرمانے کے لیے جاتے، جب آپ بستر پہ تشریف لے جاتے، سونے سے پہلے بھی دعا کیا کرتے تھے، اور جب بیدار ہوتے اٹھنے کے فوراً بعد پھر حضور دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہوتی تھی جو حضور علیہ السلام جو ہے وہ آرام فرمانے سے پہلے کرتے تھے اور پھر اٹھنے کے بعد کرتے تھے؟ آئیے وہ دعا اور وہ حدیث ہم سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ یہ دعا ہم بھی یاد کریں گے، اور انشاءاللہ سونے سے پہلے اور پھر اٹھنے کے بعد یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کریں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جو ہے وہ آرام کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ یوں کہا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا. اور جب حضور بیدار ہوتے تو یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس کو بخاری اور دیگر بہت ساری کتابوں نے روایت کیا ہے. تو ہمیں بھی یہ دونوں دعائیں مختصر دعائیں ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے، اور رات سونے سے پہلے سونے والی دعا اور اٹھنے کے بعد جو بیدار ہونے کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے، مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنے کی اور دعائیں یاد کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا مرحبا، ماشاءاللہ. دعا کریں، کبھی مایوس نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے. اللہ ہم صحیح ساتھ آپ فرمائے گا. اس دنیا میں نہ صحیح تو اگر صبر اور برداشت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تکلیفوں پر صبر کریں گے، تو مالک آخرت میں ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ بندہ مومن اپنی اخروی اس اجر کا ایک نظارہ دیکھ کر ہی اپنی دنیاوی ساری مصیبتوں کو، محرومیوں کو، پریشانیوں کو بھول جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. استاد اسلام. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوست را ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हम दुरूद तुम पे भेजे, तुम मुदाम उसको सलाहो, क्यों राज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। चलो सीखे कुरान और सुन्नत की बातें, जो महकाए दिन और करे नूर रातें। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते